کیا اگلے انتخابات میں پھر کیا آقاف لیگ کا چہرہ دکھا کر اس بات پر ووٹ لیں گے عمران خان صاحب؟ کیا کریں گے پھر؟ دیکھیں اگلے انتخابات 1.5 سال دور ہے، میرے خیال میں پولیٹیشین اتنی دور تک نہیں دیکھے گا، اور نہ پاکستان کے اندر پولیٹیشینز کو اب اتنی دور تک دیکھنے کی عادت رہ گئی ہے۔ اس وقت سروائیول کی لڑائی تھی، عمران خان صاحب کو سروائیو کرنا تھا، اپوزیشن کو ان کو گرانا تھا۔ اگر وہ اس لڑائی میں بچ کے نکل جاتے ہیں تو یہ ان کی ایک وقتی کامیابی ہے، جب الیکشن آئے گا تو وہ تب دیکھیں گے، اس وقت دیکھیں گے کون کہاں کھڑا۔ اور جیسی پکچر عمران ریاض کھینچ رہے ہیں اس سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ سروائیول والا جو مرحلہ تھا وہ ون ون سچویشن میں ہو گیا، وہ پاس ہو گیا۔ خالد صاحب آپ کیا کہتے ہیں سر؟ ایک بڑی امپورٹنٹ خبر آ گئی ہے، گیم آن ہے۔ جی گیم آن ہے۔ میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ابھی حتمی طور پہ کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ پیپلز پارٹی ایک تھوڑا سا اخلاقی طور پہ پابند ہے، کیونکہ قاف لیگ کے ساتھ جتنے بھی مذاکرات ہوئے ہیں وہ پیپلز پارٹی نے لیڈ کیے تھے، اگر یا پھر کسی حد تک مولانا فضل الرحمان نے، اور انہوں نے کیونکہ مین فیکٹر جو ہے پنجاب کے اندر وہ تو نون لیگ ہے، تو نون لیگ کو اور قاف لیگ کو قریب لانے میں چونکہ انہوں نے رول پلے کیا تھا۔ پھر اگر آپ کو یاد ہو تو ہم یہ بات کرتے رہے ہیں کہ گارنٹر کے طور پہ جو ہے وہ آصف زرداری صاحب تھے، تو اس لیے یہ ایک نظر تو آتا ہے کہ ان کے ساتھ ان کا تعلق ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کا جو وسیع تر ٹارگٹ ہے، یعنی مرکز میں جو انہوں نے ہٹ کرنا ہے عمران خان صاحب کو، کیا اس میں یہ سپورٹ ان کو مدد دیتی ہے یا اس کے اگینسٹ جاتی ہے؟ اس چیز کو میرا نہیں خیال کہ وہ نظر انداز کر کے کوئی فیصلہ کرے۔ اور علیم ترین گروپ کے بارے میں پھر یہ بات کہوں گا کہ اس کو بالکل اصل میں وہ کو بہت ایکٹیویٹی انہوں نے، چونکہ ان کی ان دنوں سامنے نہیں آئی، اس وجہ سے شاید کوئی لائٹ لیا جا رہا ہے۔ حلوہ نہ لیں، آپ ابھی یہ کہہ رہے ہیں۔ اچھا بس سر لاسٹ کمنٹ کیجئے گا، جاوید لطیف صاحب، نعیم صاحب آپ کے پاس آ رہی ہوں، صرف جاوید صاحب کا لاسٹ کمنٹ لینے دیں، اگر آپ اجازت دے دیں۔ میں آ رہی ہوں، چلیں کر دیں۔ میں بس ایک تو عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے ایک جملہ کہنا چاہتا تھا کہ بزدار صاحب سفارش پہ آئے تھے اور میرٹ پہ نکل گئے۔ اب صورتحال یہاں پر تھوڑی سی یہ ہوئی تھی کہ قاف لیگ نے جو ڈیلیگیشن گیا تھا تحریک انصاف کا کل ان سے ملنے کے لیے، اس میں چودھری پرویز الہی صاحب نے یہ شرط رکھی تھی کہ ایک تو عثمان بزدار صاحب کا جو استعفیٰ ہے وہ وفاق میں عدم اعتماد کی تحریک سے پہلے لیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس چیز کی گارنٹی ان کو براہ راست وزیر اعظم پاکستان دیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج اتنی اجلت میں دم سے ان کو وہ استعفیٰ لینا پڑا۔ اور جو عمران صاحب بات کر رہے تھے، دیکھیں وفاق میں عدم اعتماد کی ناکامی اور کامیابی سے جڑی ہوئی ہے پنجاب میں وزارت اعلیٰ کا جو فیصلہ ہونا ہے۔ اگر وہاں پہ عمران خان ناکام ہوئے تو کسی صورت چودھری پرویز الہی پنجاب میں وزیر اعلیٰ نہیں بن پائیں گے۔ جاوید لطیف صاحب آپ لوگوں کے مطابق سر اب بھی سب ایک پیج پر نہیں ہیں؟ مجھے تو میرے چھوٹے بھائی ہیں اینکر عمران خان صاحب، یہ جماعتوں کے اندر بھی فیصلے جو کر رہے ہیں، مجھے اس پہ بڑا تعجب ہو رہا ہے کہ بات سیدھی سی ہے کہ اس وقت جو ہمارے اتحادی ہیں آج بھی، پیپلز پارٹی ہو یا مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں، وہ یقیناً اتحادیوں کی مشاورت کے بعد پرویز الہی صاحب کو آفر کرنے گئے تھے۔ اب مجھے کوئی یہ بتائے یا سمجھا دے کہ اگر چودھری پرویز الہی کینڈیڈیٹ ہوں گے عمران خان کے تو اپوزیشن کے اتحادی پھر بھی پرویز الہی کو ووٹ دیں گے؟ یہ بڑے توجہ والی بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یقیناً کرن پہلے آفر پرویز الہی کو تھی، علیم خان صاحب ہمارے کینڈیڈیٹ ہو سکتے ہیں وزارت اعلیٰ کی، یہ ذہن میں رہے، اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ اب ہم متحدہ اپوزیشن جو ہے وہ اپنا کینڈیڈیٹ لے کر آئے گی۔ اور یہ بھی بات ہمارے جو سینئر اینکر صاحبان ہیں ان کے ذہن میں بات رہے کہ عمران خان صاحب ایک سیکنڈ، تو میں یہ عرض کرتا جاؤں خاص طور پر عمران خان صاحب کی خدمت میں کہ جب ہم اپنا کینڈیڈیٹ لے کر آئیں گے تو ہوم ورک کے ساتھ ہی اس کو میدان میں اتاریں گے۔ اور یہ بات سر یہ جو آپ نے ایک بات کر دی ہے ابھی ہو سکتے ہیں، اس پر ہوم ورک ہو رہا ہے سر، اس پر ہوم ورک ہو رہا ہے اکثریت سے۔ پہلے تو میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ پہلے تو ہوم ورک تھا ہی نہیں ہمارا، ہم تو پرویز الہی
जो हमारी अपोजिशन की ये ठीक बात जमातें है। हैं उनकी ख्वाहिश थी कि परवेज लाई कैंडिडेट बनाए जाएं, तो उनकी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए हमने तो कोई दूसरी ऑप्शन देखी नहीं थी। मगर अब हालात क्योंकि चेंज हुए हैं तो इसलिए हमारा कैंडिडेट भी होगा, और जब मरकज में हम वाज़े अक्सरियत से जीतेंगे तो यहाँ मेरे ख्याल नईम साहब ने या किसी और साहब ने जो बात की है, फिर पंजाब की सूरत हाल इंटायरली डिफरेंट हो जाएगी। ये बात आप Different जहन होगी। में रख लें, और उम्मीदवार मुस्लिम लीग नून का जो होगा इमरान। वही जीतेगा। जी इमरान, लास्ट कमेंट कर दीजिएगा भाई। बात कर रहे देखिए, हैं ये बड़ी, मैंने कह एक रहे हैं घंटा कौन पहले आपको ये कैंडिडेट हो बात की थी सकते जब नदीम हैं। मलिक साहब बैठे हुए थे कि अलीम खान को बतौर उम्मीदवार खड़ा कर सकते हैं पीएमएलएन के लोग। लेकिन अब देखना ये पड़ेगा, आइन को पढ़ना पड़ेगा, कानून को पढ़ना पड़ेगा कि ये पार्लिमानी पार्टी फैसला करती है कि किसको उम्मीदवार बनाना है, और वो आदमी उस पार्टी के अंदर से ही होता है जिसको वो बनाते हैं, या उनका कोई इत्तेहादी होता है। तो अलीम खान क्योंकि एक एमपीए हैं और उनका एक पार्टी से ताल्लुक है, और उनकी पार्टी खुद जिस पार्टी से उनका ताल्लुक है वो पार्टी एक उम्मीदवार सामने ला रही है, तो वो खुद एक उम्मीदवार के तौर पे दूसरी पार्टी उनको ला सकती है या नहीं, ये एक आईनी बहस है, ये बाद में हो जाएगी। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस सारे खेल के अंदर चौधरी बरादरान के मामले में सरप्राइज कर सकती है अपोजिशन को। मैं इस बात पे कायम हूं अभी।